جنگل میں طوفانی بارش کے بعد ٹونی چڑیا وہ جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل چلی جاتی ہے اور وہاں پر ایک بڑے سے درخت پر اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے۔ شکر ہے کہ میرا یہ گھونسلہ تو بن گیا، اب کچھ دنوں تک اسی گھونسلے میں رہوں گی اور پھر بعد میں اسی درخت پر ایک بڑا اور خوبصورت سا گھر بنا لوں گی۔ پر ابھی تو میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، ابھی جا کر دانا ڈھونڈتی ہوں، ویسے بھی یہ جنگل میرے لیے نیا ہے۔ ٹونی چڑیا دانا ڈھونڈنے چلی جاتی ہے اور جنگل سے بہت سارے گندم کے دانے لے کر جا رہی ہوتی ہے کہ گوری کوی ٹونی چڑیا کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ چڑیا کون ہے؟ پہلے تو کبھی اسے اپنے جنگل میں نہیں دیکھا۔ یہ چڑیا تو بہت ہی محنتی لگ رہی ہے، لگتا ہے اس سے دوستی کر کر فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ گوری بھی وہاں سے ٹونی چڑیا کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے اور ٹونی چڑیا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ چڑیا کیسی ہو اور تم کہاں سے آئی ہو؟ میں نے تو پہلے کبھی تمہیں اس جنگل میں نہیں دیکھا۔ کبھی بہن، میں ٹونی چڑیا، میں دوسرے جنگل سے آئی ہوں، کیونکہ دوسرے جنگل میں طوفانی بارش سے ہمارا جنگل تباہ ہو گیا اور میں وہ جنگل چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ کوئی بات نہیں چڑیا بہن، میں نے آپ کو دانا ڈھونڈتے ہوئے دیکھا تو میں آپ کے پیچھے آ گئی، کیونکہ خود اکیلے دانا ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، کل سے ہم دونوں الگ الگ دانا ڈھونڈنے جائیں گے اور پھر سارے دانے کو ملا کر آدھا آدھا کر لیں گے، جس سے ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور دانا بھی زیادہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے گوری بہن، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک سے بھلے دو ہوں گے۔ پھر اگلے دن سورج نکلتے ہی گوری کوی اور ٹونی چڑیا دانا ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ چڑیا بہن، آپ اس طرف دانا ڈھونڈنے جاؤ اور میں اس طرف جاتی ہوں، اور شام ہونے تک ہم دونوں جتنا بھی دانا ڈھونڈیں گے وہ آدھا آدھا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے گوری بہن، میں دانا ڈھونڈنے چلتی ہوں۔ ٹونی چڑیا وہاں سے دانا ڈھونڈنے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے اور گوری کوی ہنس رہی ہوتی ہے۔ دیکھا کیسے میں نے اس چڑیا کو بے وقوف بنایا، اب جا کر سو جاتی ہوں اور شام کو جا کر چڑیا کا دانا آدھا آدھا کر لوں گی۔ پھر گوری کوی اپنے گھر جا کر سو جاتی ہے اور ٹونی چڑیا جنگل میں جگہ جگہ سے دانا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور شام ہونے پر اپنا ڈھونڈا ہوا سارا دانا لے کر اسی جگہ پر آ جاتی ہے اور گوری کوی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ چلو مجھے تو دانا مل گیا، اب گوری بہن کا بھی انتظار کرتی ہوں، وہ دانا ڈھونڈ کر لے آئے تو ہم اس دانے کو ملا کر آدھا آدھا کر کر لے جائیں۔ ویسے بھی مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد گوری کوی بھی سو کر اٹھ جاتی ہے۔ اب تو شام بھی ہو گئی ہے اور چڑیا بھی دانا ڈھونڈ کر لے آئی ہوگی۔ اب چڑیا کے پاس جا کر بولتی ہوں کہ مجھے دانا نہیں ملا اور اس کا آدھا دانا لے کر آ جاؤں گی۔ ایسے محنت چڑیا کو کرنی پڑے گی اور دانا بھی آدھا آدھا دونوں کو مل جائے گا۔ گوری کوی وہاں سے جلدی سے اڑ کر ٹونی چڑیا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہوا گوری بہن، آپ تو دانا ہی لے کر نہیں آئی، کیا ہوا؟ کیا آپ کو دانا نہیں ملا؟ نہیں چڑیا بہن، میں نے پورا جنگل ڈھونڈا پر مجھے تو دانا ہی نہیں ملا اور اڑ اڑ کر میری پنکھوں میں درد بھی ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں گوری بہن، ویسے بھی دانا تو آدھا آدھا ہوتا نا، تو میں اس دانے کو ہی آدھا کر دیتی ہوں اور آدھا میں لے جاؤں گی اور آدھا آپ لے جانا۔ ٹونی چڑیا اس میں سے آدھا دانا گوری کوی کو دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بیچاری چڑیا اتنی معصوم ہے کہ میں نے اتنی آسانی سے اس کو بے وقوف بنا دیا اور بغیر محنت کے کیے ہی مجھے دانا مل گیا۔ گوری بھی وہ دانا لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور گھر جا کر بڑے مزے سے وہ دانا کھاتی ہے۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گوری کوی اور ٹونی چڑیا دانا ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا دانا ڈھونڈنے چلی جاتی ہے
اور گوری کوی جا کر اپنے گھونسلے میں سو جاتی ہے۔ اور شام ہونے پر گوری کوی بغیر دانے کے آتی ہے اور ٹونی چڑیا سے آدھا دانہ لے کر چلی جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن ٹونی چڑیا دانہ ڈھونڈنے جاتی ہے اور گوری کوی جا کر اپنے گھونسلے میں سو جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا دانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ چڑیا کو مٹھو طوطے اور رانو چڑیا ملتے ہیں۔ چڑیا، میں تمہیں روز روز دیکھتا ہوں، تم بہت سارا دانہ لے کر جاتی ہو اور پھر اگلے دن دوبارہ سے دانہ ڈھونڈنے آ جاتی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کسی جگہ پر جمع کر رہی ہو؟ نہیں نہیں طوطے بھائی، میں اور گوری بہن دونوں ایک ساتھ دانہ ڈھونڈنے جاتے ہیں اور ہم دونوں سارا دانہ ملا کر آدھا آدھا کر لیتے ہیں اور ہر بار مجھے دانہ مل جاتا ہے اور گوری بہن کو نہیں ملتا۔ ارے چڑیا، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گوری تو بہت ہی چلاک ہے، وہ ہر کسی نئے اور معصوم پرندے کو بیوقوف بناتی ہے، اور اس نے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اور دیکھ لینا، آج بھی گوری کو دانا نہیں ملے گا۔ اور ہاں، کل تم گوری کا پیچھا کرنا اور دیکھنا گوری دانا ڈھونڈنے کے بجائے کیا کرتی ہے۔ شام ہونے پر دوبارہ سے گوری کوی کو دانہ نہیں ملتا اور وہ ٹونی چڑیا کے دانے میں سے آدھا دانہ لے کر چلی جاتی ہے اور ٹونی چڑیا بھی باقی کا دانہ لے کر چلی جاتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بار مجھے دانہ مل جاتا ہے اور گوری بہن کو دانہ نہیں ملتا، جبکہ مجھے یہاں پر کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور گوری بہن تو اس جنگل میں بہت پرانی لگ رہی ہیں۔ لگتا ہے مٹھو بھائی نے گوری بہن کے بارے میں بالکل صحیح کہا۔ اب مجھے کل گوری بہن کا پیچھا کرنا ہوگا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی گوری کوی دانہ ڈھونڈنے کا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ٹونی چڑیا بھی گوری کوی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ گوری کوی دانہ ڈھونڈنے کا بول کر اپنے گھر جا کر سو جاتی ہے اور ٹونی چڑیا گوری کوی کو دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتی ہے۔ مٹھو بھائی نے صحیح کہا تھا کہ گوری بہن بہت چلاک ہے، لگتا ہے اب ان کو انہی کی زبان میں سمجھانا پڑے گا۔ شام ہونے پر گوری کوی ٹونی چڑیا سے دانہ لینے جاتی ہے، پر وہاں پر ٹونی چڑیا نہیں ہوتی۔ گوری کوی دانے کی لالچ میں چڑیا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ رات بھی ہو جاتی ہے اور گوری کوی انتظار کر کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر کئی دنوں تک ایسا ہی ہوتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ دونوں دانہ ڈھونڈنے جاتے ہیں اور شام ہونے پر گوری کوی ٹونی چڑیا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، چڑیا جاتی تو میرے ساتھ ہی ہے، پر شام ہونے پر میں چڑیا کا انتظار کرتی رہتی ہوں اور چڑیا آتی ہی نہیں۔ اب مجھے چڑیا کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ گوری کوی چڑیا کے گھونسلے میں جاتی ہے جہاں پر ٹونی چڑیا دانہ کھا رہی ہوتی ہے۔ چڑیا بہن، یہ کیا؟ کچھ دنوں سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، پر شام ہونے پر آپ آتی ہی نہیں ہو اور مجھے بھوکا سونا پڑتا ہے، اور آپ یہاں پر دانہ کھا رہی ہو، اور جبکہ ہم دونوں کی بات تو ہوئی تھی کہ دانہ آدھا آدھا ہوگا۔ جی گوری بہن، بات تو ہوئی تھی دانہ آدھا آدھا ہونے کی، پر شاید آپ بھول گئی کہ دانہ دونوں کو ڈھونڈنا ہے، نہ کہ سو جانا۔ چڑیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بھی تو دانہ ڈھونڈنے جاتی ہوں، پر ہر بار مجھے دانہ نہیں ملتا۔ گوری بہن، جھوٹ مت بولے، کچھ دن پہلے ہی میں نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ دانہ ڈھونڈنے کے بجائے اپنے گھونسلے میں سو گئی۔ ویسے بھی مٹھو طوطے نے مجھے سب بتا دیا کہ آپ کیسی ہو، اگر وہ نہیں بتاتے تو میں بے وقوفی بنتی رہتی۔ اب سے میں اکیلے ہی اپنے لیے دانہ ڈھونڈ لوں گی۔ پھر اس طرح ٹونی چڑیا کو گوری کوی کی چالاکی کا پتہ چل جاتا ہے اور گوری کوی کی چالاکی بھی پکڑی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور تھوڑا اپنے دماغ سے بھی سوچنا چاہیے کہ کون ہمارے بھلے کے لیے سوچ رہا ہے اور کون ہمارے سے اپنا فائدہ اٹھا کر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔